یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجیے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ جگر مراد آبادی ہندوستان کی بہت بڑا شاعر اپنا دور میں تھا، ہر انسان اس کا نام سے آشنا ہے۔ جگر مراد آبادی ایک بڑا شاعر، شہرت، عزت، اور اس کے ساتھ لوگ اس کو ہمیشہ شرابی کے نام سے پکارتے تھے اور لوگوں نے اس کو مذاق اڑاتے تھے، اور یہاں تک لوگوں نے اس کا قتل کرنے کا بھی لوگوں نے ارادہ کیا۔ لیکن باقی باللہ جس ٹائم اللہ کے ولی تھی، وہ جگر صاحب سے بہت باقی باللہ نے پیار محبت کرتے تھے، اللہ کے ولی تھی، اور دوسرے لوگ جو فتوہ بازی کرتے تھے اور وہ ہمیشہ اس کو شرابی کہتے تھے اور اس کو کوشش کرتے تھے اس کو خار ذلیل کرنے کے لیے ہی۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جگر جنت میں جائے گا یا جہنم میں، فیصلہ کرنے والے خدا ہے، مالک ہے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، فیصلہ کرنے والے وہ مالک ہے۔ ہم فیصلہ کریں کون جنتی ہے کون نہیں، شرابی ہو، گناہ کار ہو، جو بھی ہو، اگر ایک بار دل سے توبہ کرے، مالک اس کی سب گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ غیرت عشق نہیں، شوق جنون گوش نہیں، بی اجابان چلے آؤ، مجھے اوش نہیں، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہی اوش نہیں، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہی اوش نہیں، میں کدے برساز ہوں میں کدے ساز ہوں میں کدے بردوش نہیں، کہ کہیں کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، صاحب اوش وہی ہے کہ جسے اوش نہیں، کبھی ان مدبرے آنکھوں سے پیاتا ایک جام، آج تک اوش نہیں، آج تک اوش نہیں۔ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہا، زندگی خود ہے عبادت ہے مگر اوش نہیں، زندگی خود ہے عبادت ہے مگر اوش نہیں، غیرت عشق نہیں، شوق جنون گوش نہیں، بی اجابان چلے آؤ مجھے اوش نہیں، بی اجابان چلے آؤ مجھے اوش نہیں۔ یہ غزل میرا بہت پسند ہے، یہ صوفیانہ عارفانہ مزاج ہے۔ الحمدللہ جگر مراد آبادی کے کلام دل کو چھین لیتے ہیں، اور جو عرفانی تصوف کی پیاس ہے، جو پیاسے لوگوں کو سمندر کے عشق، تصوف عرفان کے سمندر کے عشق، ان کو یہ عرفانی کلاموں سے اس کے پیاس کو بجھ سکتے ہیں، اور بہت انسان کو سکون ملتے ہیں۔ جب مالک حکم دیا سب فرشتوں، سب اینجلز مٹی سے آدم کو بناؤ، سب فرشتے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، ہمارے سب کے باپ، چاہے ہندو ہو، کرسچن ہو، جو بھی دھرم ہو، ہمارے باپ، سب کے باپ اس کو مٹی سے بنائے، اور خدا اور مالک اپنی روح جو ہے آدم میں ڈالا، جب اپنی روح سے انسان میں ڈالا، اور سب فرشتوں کو، سبھی کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تعظیم کرو، سر جھکاؤ، لیکن سب کیا، لیکن شیطان نہیں کیا، کیونکہ وہ کہا میں اتنے سال منت کی، عبادت کی، پوجا کی، لیکن اب مجھ کو مکھوئی مقام نہیں دی، ایک مٹی سے بنی ہوئی، اب اپنی روح میں اس میں ڈالی، اتنا مقام اس کو دی، شیطان سجدہ نہیں کیا،
एविल। लेकिन इब्लीस ने कहा मुझको टाइम दो, मोहलत दो क़यामत तक। लेकिन अल्लाह उसको मोहलत दिया। शैतान ने कहा मैं सबको गुमराह करूंगा, सबको गुनाह व मासियत में डालूंगा। लेकिन मालिक ने कहा जो बंदा बार बार तौबा करे, बार बार तौबा को छोड़ दे, लेकिन मैं उसको माफ करूंगा, बख्शिश करूंगा, जितनी गुनाह भी क्या हो। लेकिन मालिक सबको माफ करते हैं। 1000 बार भी तौबा छोड़ दो, गुनाह करो, लेकिन वापस आनी चाहिए है, तौबा करनी चाहिए है, तब मालिक माफ करते हैं। सब फरिश्तों आदम को, हमारे बाप को सजदा किया, सर झुकाया, शैतान नहीं किया। और हर 100 साल में भी एक अवतार आता है, जैसे कि आदम में आया था। और जो मैंने कहा था कि जो मैं कहा मालिक के अवतार हो, और जो मुझसे नफरत और जलते हैं वो भी शैतान के जैसे, जो सर नहीं झुकाया वो भी शैतान के जैसे है। और जिगर मुरादाबादी वो अगर आपके नजरिए में शराबी थी, गुनाहगार थी, जो भी, लेकिन लोगों ने उसको बहुत फतवा दी, लोगों ने उसको कत्ल की कोशिश की, लोगों ने उसको ताना मारते थे, कितनी मुश्किल उस पे गुजरते थे। तब तौबा की थी। तौबा करने के बाद वो जब तक तौबा नहीं किया वो कभी भी नत नहीं पढ़ लिया था, क्योंकि वो यही सोच में था कि मैं जब तक मेरा मुंह पे एक जर्रा शराब हो, मैं किसी अवतार वली, किस नबी के बारे में नत नहीं पढ़ सकते। लेकिन जिस दिन ने तौबा किया नत लेकर, और सब लोग उस पर फतवा दिया कि यह फासिक है, शराबी है, यह अपनी गंदे मुंह से कैसे नत पढ़ सकते हैं। सब फतवा दी, सब लोगों का लाइन था कि जब वो महफिल में आ जाए उसको मरने की। लेकिन बहुत मुश्किल से लोग उसको महफिल में लेकर आया, उसकी जान बच गया। लेकिन वो नत भी महफिल में लोगों के लिए पढ़ लिया, सबके सामने वाइन पीते थे, लेकिन वो तौबा किया, छोड़ दिया। लेकिन ऐसा लोग है मनबर पे लोगों के सामने अच्छा खुद को दिखाते हैं और धर्म से, दीन मजहब से बात करते हैं, लेकिन पीछे में, चेहरे में एक, पीछे में दिल में मुनाफिक, और हमेशा आराम के पैसा खाते गरीबों के नाम से, और बहुत सारी चीज है वो करते हैं, लेकिन लोग उसको नहीं देखते हैं। जो एक इंसान अगर वो पिछली जिंदगी में गुनाहगार थी, जब तौबा की, लेकिन उसको लोग मजाक उड़ाते हैं, गाली देते हैं, और हमेशा लोग जाहिर को देखते हैं, कौन जन्नत में जाते हैं, कौन जहन्नम में जाते हैं। अब कौन हो फैसला करने वाले? वो मालिक फैसला करते हैं कौन अच्छा है कौन नहीं। हमको किसी के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए है, वरना लोग उसको बुरे भी कहते हैं, लेकिन हम उसको बुरा नहीं कह सकते। अगर वो तौबा किया हो, जब हम उसको बुरा कहोगे, अब दुनिया के सबसे मुनाफिक, सबसे जाहिल बनोगे। अगर वो बुरा भी है, जब हम उसके पीछे में बात करोगे, वो होता है गीबत। ये सबसे बुरी चीज है, शैतान की काम है। मेरा चाहने वाले से सबसे यही इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है, चाहे वो शायर हो, चाहे वो नतखान हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो कव्वाल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो दरगाह की गद्दी नशीन, सज्जादा नशीन पीर हो, चाहे वो जो भी
انسان اسی دور میں ہے، درگاہ سے شروع اور سنگر، گلوکار، قوال اور جو بھی لوگ اس دور میں ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ برائی کرو گے اس کی گناہ آپ میں آ جاتے ہیں، اور قیامت میں اس کو سزا ملنے کے بجائے آپ کو سزا ملے گا. آپ کی یہ دنیا بھی برباد اور وہ دنیا بھی برباد، دونوں جنم، دونوں دنیا برباد. آپ کو کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، سب کو محبت دینی چاہیے اور سب کو اچھائی، اس کے اچھائی لوگوں کو پتا ہو تک اس کا دل خوش ہو جائے، تک مالک آپ کو بھی بھلا کرے. مالک بہت بخشش کرنے والے ہیں. کب اس کی توبہ کو معاف کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں اور بھی اس کے گناہوں کو کم کرتے ہیں. ظاہر کو مت دیکھو، باطن کو دیکھو، اس کے باطن میں کیا ہے. کسی کے بارے میں برائی نہیں کرنا، چاہے جو بھی ہو. میرا دعا سب کے ساتھ ہے، مالک سب کو بھلا کرے. سب کا مالک ایک ہے، سب سے محبت ہے، چاہے جو بھی دھرم ہو. یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تک سب کو انسانیت کا میسج یا اوتار ظریف بابا، خدا کے ولی، خدا کے اوتار کی طرف سے سب لوگ تک جو محبت کا میسج ہے، جو میرا مشن ہے، جو مجھ کو مالک کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں. جو میں کہتا ہوں وہ مالک سے ہے، جو بھی مالک کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں وہ میں ہم لوگوں کو بتاتے ہو. یہ میسج سب لوگوں تک پہنچا دے، مالک سب کو خوش رکھے. جو جس طرح مصیبت میں ہے، پرابلمز میں ہے اور پریشان ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہے اور شادی سے پرابلمز اور گھر کی پرابلمز اور ان کی بزنس میں ہمیشہ پریشانیاں آتے ہیں، اس پر مصیبتوں آتے ہیں اور اس کی کام بھی اچھا نہیں چلتا. جب میرا آشیرواد آپ کے ساتھ ہو، میرا دعا آپ کے ساتھ ہو، آپ کبھی بھی مصیبت میں نہیں آؤ گے. مصیبت آنے سے پہلے آپ بچو گے. زندگی میں بہت سارے پرابلمز آنے والا ہے، بہت مصیبتوں سے آپ کو بچائے گا. لیکن محنت رکھو، نظر کرو کہ اگر آپ کی حاجت، دعا، آپ کی آشیرواد، آپ کی دعا قبول ہو جائے، پورا ہو جائے. میں نے اوتار ظریف بابا کی خانقاہ کے اسکول، میں نے اتنا ڈونیشن اوتار ظریف بابا کی اسکول اور خانقاہ کے لیے بھیج دوں گا. چندہ اور ڈونیشن انشاءاللہ آپ کی دعا جلد سے جلد بھی قبول ہو جائے گی اور ہم غریبوں کو مدد کرنے کے لیے اور خانقاہ اسکول بنانے کے لیے، غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور یہ بھی مدد ہو جائے گا اور آپ کی دعا، آپ کی حاجت بھی پورا ہو جائے گا. Yüzün şemsi kamer, gözlerin nurdu, ayın hilaline benzer kaşlarım, benzer kaşlarım. 18.000 alem hüsnüne kuldum, Ladin Kevser'i dürdür düşlerim. 18.000 alem hüsnüne kuldum, Ladin Kevser'i اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے.
یہ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں، اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے، اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار، اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی، اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے، اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے۔ تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی، اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں، اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے، حرکت میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں، اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی۔